پاکستان تحریک انصاف چیئرپرسن عائشہ گل علی کا یوم استحصال کے موقع پر کشمیریوں کے نام پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا بنیادی انسانی حق یعنی حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حق کے لیے دہائیوں اپنے خون کی قربانی دی۔ آپ نے اپنی تاریخ خون سے لکھی اور آپ یقین کریں کہ آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں، کیونکہ آج پوری دنیا آپ کی تکلیفوں، آپ کی قربانیوں اور آپ کی ثابت قدمی پر بات کر رہی ہے۔ پاکستان سے آپ کا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ نہیں۔ اور یہی وہ فارمولہ ہے جو تقسیم ہند کے وقت طے ہوا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ آپ نے ہمیشہ تکلیفیں سہی۔ آپ نے غیر قانونی بھارتی قبضے کے تحت آپ نے بے انتہا تکلیفیں سہیں، لیکن آپ کی تکلیفوں میں موجودہ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مزید اضافہ کیا اور مقبوضہ کشمیر پر ایک دفعہ پھر ملٹری کریک ڈاؤن کیا، کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، کشمیری بزرگوں کو شہید کیا، انٹرنیٹ اور فون سروسز دنیا سے بند کر دی، جس سے آپ کا موقف پوری دنیا میں مزید سامنے آیا۔ میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں، میں اس تمام تر معاملے میں ہندوستان کے عوام کو الگ رکھنا چاہتی ہوں۔ ہندوستان کے عوام کو میں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتی، بلکہ اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار موجودہ بھارتی حکومت ہے، جو ایک انسانیت سے عاری اور دانشمندی اور عقل مندی سے عاری حکومت ہے، جو اپنے ہندوستانی عوام کی بھی خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے عوام انسانیت کے ناطے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی حکومت کی پالیسی سے بیزار ہیں، کیونکہ موجودہ بھارتی حکومت اپنے ہندوستانی عوام کی بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ آج ہندوستانی عوام کے پاس کھانے کو نہیں ہے، شدید غربت میں ہیں، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں، ان کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں میں ایڈز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور ذات پات کی بنیاد پر انتہائی ظلم ہو رہا ہے، جس کی مکمل چھوٹ ہے۔ تو موجودہ بھارتی حکومت کی مجھے انتہائی ہمدردی ہے ہندوستان کے عوام سے، کیونکہ ان پر ایک غیر عقل مند لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کی غیر دانشمندی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ، جو ایک قابل تعریف اقدام ہے، پہلی دفعہ کشمیر پریمیئر لیگ کشمیر میں منعقد کر رہا ہے، اور پاکستان نے کشمیریوں کو کھیلنے کا حق دیا کہ ان کو بھی کھیلنے کا حق ملنا چاہیے۔ تو موجودہ بھارتی حکومت نے ایک انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام کیا اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو سزا دینے کی بات کی، ان پر پابندیاں لگانے کی بات کی اگر وہ اس کشمیر پریمیئر لیگ میں حصہ لیتے ہیں۔ پوری دنیا نے اس بات کو بہت تعجب سے دیکھا اور موجودہ ہندوستانی حکومت کی بے عقلی کو دیکھا، کیونکہ سپورٹس امن کے لیے ہوتے ہیں، سپورٹس پازیٹیوٹی کے لیے ہوتے ہیں، سپورٹس کسی بھی سیاست سے بالاتر چیز ہے، اور سپورٹس کھیلنے کا حق ہر ایک کو ہے، اور ایتھلیٹس کے ذہنوں کو سیاست سے کرپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت سے ہندوستان کے عوام اس قدر بیزار ہیں کہ اگر کسی دن میں ہندوستان چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی حکومت کے بجائے میری زیادہ پذیرائی ہو۔ کانگریس پارٹی، سونیا گاندھی کی جو کانگریس پارٹی ہے، وہ ایک عقل مند پارٹی ہے، وہ ایک دانشمند پارٹی ہے، اور وہ ایک انسانیت کے طریقے پر معاملات کو حل کرنے کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کشمیر کے مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کریں گے۔
کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسانیت چاہیے۔ میں بھارتی حکومت سے کہتی ہوں کہ ہمیں برطانیہ سے سبق سیکھنا چاہیے، جس نے ہندوستان کو آزاد کیا، جس نے پاکستان کو آزاد کیا، جس نے برونائی دارالسلام جو کہ ایک آئل رچ کنٹری ہے، تیل سے مالا مال ہے، جہاں جو بہت امیر ملک ہے، اس کو بھی آزادی دی۔ تو کیا ہم کیوں غیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ تو بھارتی حکومت کیوں غیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر، اور ہم کیوں کشمیری عوام کو، دونوں طرف کی کشمیر کو، حق خود ارادیت دے سکتے، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے درمیان دیوار برلن جب گرائی گئی تو گورباچوف اس کے اوپر سلام اور خراج تحسین کے قابل ہیں، کیونکہ دونوں طرف کے لوگوں کو دہائیوں کے بعد ملنے کا موقع ملا۔ دونوں طرف کے کشمیریوں کو بھی ایک دوسرے سے موقع ملنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں۔ یہ غیر انسانی بات ہے کہ ان کو الگ رکھا جا رہا ہے۔ ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، اور اگر دونوں ممالک کے لیڈران اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے اور اقوام متحدہ کو بھی مسئلے کا حل کرنے نہیں دیتے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے قبائل جو ہیں وہ چلے جائیں اور وہاں پر باڑ کو اکھاڑ دیں، دونوں کشمیروں کے درمیان باڑ کو اکھاڑ دیں اور دونوں کشمیروں کے لوگوں کو ملنے کا موقع دیں۔ تو آخر میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں سے کہتی ہوں کہ آپ ثابت قدم رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور پوری پاکستانی قوم آپ کی قربانیوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور آپ کی قربانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں طالبان سے بھی کہتی ہوں، کیونکہ افغانستان میں اس وقت وہ موجود ہیں، کہ بھارت اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ اپنی دہشت گردی کے ذریعے سے پاکستان، موجودہ بھارتی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، موجودہ بھارتی حکومت اپنی دہشت گردی کے ذریعے سے پاکستان میں انتشار پھیلائے اور کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹائے۔ تو طالبان کو چاہیے کہ جہاں ان سے ممکن ہو وہ بھارتی دہشت گردوں کو پاکستان آنے سے روکیں۔ کشمیر کے عوام، تمام کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہم پوری پاکستانی قوم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شکریہ۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیا نیوز لائیو۔